اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الاول شریف میں جمعرات کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر وہ دو شخص جنہوں نے باہم جدائی کر لی، ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمعرات کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور خاص دعا مانگنے والوں کی خاص حاجت پوری کر لی جاتی ہے اور جو بیمار ہیں ان کی بیماری ختم کر دی جاتی ہے، مگر آپس میں کسی دنیوی سبب سے جدائی کرنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ واقعی یہ بے حد تشویش کی بات ہے آج کے دور میں شاید ہی کوئی کینے سے محفوظ ہو۔ اب دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس مسلمان کا دل میں کینہ بیٹھ گیا ہو اس کو دور کرنا چاہیے، خصوصاً خاندانی جھگڑے ہوں تو خود آگے بڑھ کر صلح کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اخلاص کے ساتھ کامل کوشش کے باوجود بھی اگر جدائی ختم کرنے میں ناکامی ہوئی تو پہل کرنے والا انشاءاللہ بری ہو جائے گا۔ تو جمعرات کا دن بے حد فضیلت کا حامل ہے۔ اگر آپ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھیں کہ اس دن جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اس شخص کے لیے جو کہ روزہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج آپ کے لیے میں جمعرات کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لائی ہوں وہ وظیفہ بھی سن لیجئے۔ وظیفہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی کیا کیا فضائل ہیں تو سن لیجئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جمعرات کے دن جو کہ بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے، اس روز یہ ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی 99 بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ کس طرح سے آپ لوگ اس بات کا یقین اس حدیث مبارکہ سے کریں گے کہ دو عالم کے مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے اور سب سے ہلکی بیماری رنج و عالم ہے۔ تو جو کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جمعرات کے دن 325 مرتبہ پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اور اپنی خاص حاجت پیش کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے آپ نے صرف 555 مرتبہ اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جمعرات کے دن پانی پر دم کر کے رکھ لینا ہے اور صرف 11 دن اس کو وقفے سے پلاتے رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے جمعرات کے دن اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے متعلق کہ جو دو جہاں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ اب اس سے کیا چیز مراد ہے؟ اپنی نعمت، جو آپ کو نعمت دی گئی ہے، آپ کو جو رزق دیا گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کی نظریں بد لگ جاتی ہے اور وہ نعمت انسان سے چھین لی جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمت، جو خزانہ آپ کو ملا ہے اس سے حفاظت آپ کو ملے، تو آپ کثرت سے جمعرات کے دن صبح سے لے کے شام تک کم از کم 333 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر چیز سے حفاظت رہے گی، اور خود جب صبح آپ جانے لگیں کسی کام پر تو اپنے اوپر کم از کم 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پھونک لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔